فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھیں گے اور اس میں کہی گئی جو باتیں ہیں یا جو خبریں بتائی جائیں اس سے عبرت لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ایک موضوع بنتا ہے عبرتناک خبروں کا، اور وہ موضوع بنتا ہے سستی زندگیاں۔ سستی زندگی کے لیں، سستی زندگیاں لے لیں۔ اور یہ 8 مارچ 2015 کو اخبار کی ایک خبر آج ہمارے اس سلسلے کی بنیاد بن رہی ہے، اور یہ خبر ہے رحیم یار خان کی، اور ہیڈنگ یہ تھی کہ رحیم یار خان میں زندگی سستی، 2 ماہ میں 20 افراد نے خودکشی کر لی۔ رحیم یار خان میں زندگی سستی، 2 ماہ میں 20 افراد نے خودکشی کی۔ اس خبر کے بارے میں لکھا ہے کہ رحیم یار خان میں جاری جو سال ہے 2015، اس میں 2 ماہ کے دوران گھریلو جھگڑوں اور مالی پریشانیوں سے دل برداشتہ 20 افراد نے خودکشی کر لی۔ اور یہ جو رپورٹ ہوئی ہے یہ شیخ زید ہسپتال ہے کوئی رحیم یار خان میں، ان کے ذرائع کے مطابق یہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ 2 ماہ کے دوران ضلع بھر سے خودکشی کے 3 درجن سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور اب تک 20 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں زیادہ تعداد خواتین کی بتائی جاتی ہے۔ مزید اخبار کہتا ہے کہ زیادہ تر خودکشی کی وجوہات میں غربت کے باعث ہونے والی لڑائی جھگڑوں کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نجی کلینکوں میں بھی خودکشی کی رپورٹ ہونے والے واقعات علیحدہ ہیں۔ تو 2 ماہ میں 20 افراد کی خودکشیوں کے وہ واقعات جن میں ان کی جانیں چلی گئیں، اور خود رپورٹ جو ہوئی ہے وہ 3 درجن سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ یہ ایک ضلع کی خبر بتائی جا رہی ہے، اور وہ بھی ہے ضلع رحیم یار خان، کہ جس میں 3 درجن سے زیادہ ہسپتال میں کیس آئے خودکشی کے، اور 20 افراد جان سے چلے گئے۔ تو اب اس میں غور طلب بات یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ خودکشی جو ہو رہی ہیں
اس کے اسباب کیا ہیں. یعنی زندگی اتنی سستی ہو گئی کہ کوئی گھریلو جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسا دل برداشتہ والا معاملہ ہو گیا اور جٹ سے اس نے خودکشی کر لی. خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ خبر جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں خودکشی کی خبر سے متعلق، اور اس کے علاوہ زندگیاں کو ضائع کرنا، زندگی کو تباہ برباد کر دینا، قتل و غارت گری کے نام پر زندگی تباہ و برباد کر دینا، اس کے آج ہمارے کئی ایسی ہیڈنگز ہیں، سرخیاں ہیں جو ہم بیان کرنے جائیں گے. اور آپ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کہیں گے واقعی زندگی سستی ہو گئی ہے. یعنی ایک تو دہشت گردی ہو رہی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ٹھٹا 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 کر کے فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنے لوگ جان سے چلے گئے. ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کیا جو بسیں 50-50 60-60 100 پیسنجر لے کر کھائی میں چلی گئیں، جس میں ڈرائیور یا تو نشے میں تھا یا جاگا ہوا تھا یا غیر تربیتی یافتہ تھا، لائسنس اس کے پاس تھا نہیں، یا سامنے سے اس طرح کی مطلب کہ وہ قانون توڑنے والے معاملات تھے، اور دونوں طرف سے حادثہ ہو گیا کہ ایک بس کے اندر 50 چلے گئے، ایک بس کے اندر 60 چلے گئے. پھر ناقص سلنڈر کی وجہ سے آگ لگی تو جناب پتہ چلا 55 افراد آگ میں جھلس گئے. یہ زندگیاں سستی نہیں ہو گئیں تو کیا ہو گیا؟ یہ زندگیوں کی قدر اور ان کی اہمیت ختم نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا؟ انہی کو تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اور مزید واضح ہوگی. کیونکہ جب دہشت گردی کے واقعات ہیں نا، وہ ویسے دل و دماغ کے اوپر ایک دہشت پھیلا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک جانوں کو لینے والے واقعات ہیں. نہیں، ایسے کئی ٹرانسپورٹرز ہیں جو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ایسے کئی گھرانے جو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور اسی طرح ایسے کئی ہمارے گھروں میں ہونے والے واقعات ہیں. یعنی اب ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے گھروں میں ہونے والے ایسے کئی واقعات ہیں جو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. آئیے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خودکشی کی طرف لوگوں کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کا شوہر سے جھگڑا ہوا تو خودکشی کر لی، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہوا خودکشی کر لی، دوستوں میں یا کسی گیدرنگ کے لوگوں میں کوئی جھگڑا ہوا تو اس بات پہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں. اور اسی طرح غربت کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے ہماری کوئی ذہن سازی کیجیے، ہمیں کوئی حل بتائیے کہ لوگ اس برے فعل سے جو ہے وہ توبہ کریں اور اس طرف لوگوں کا رجحان کم ہو جائے، ختم ہو جائے بلکہ. جی انشاءاللہ تعالی آپ کے کال کرنے کا، آپ سوال کرنے کا بہت بہت شکریہ. میں بات یہ کر رہا تھا، انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ اب ہم اچھا پھر اسی موضوع کو ہم کنٹینیو لے لیں گے کہ زندگی سستی جو ہو گئی ہیں. اس میں یہ دیکھیے کہ جیسے انہوں نے بھی کال کر کے چند ایک باتیں بیان کی، تو اب جو واقعات ہو چکے، خودکشی کے جو واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا تسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں خودکشیاں ہو رہی ہوں گی، اور ان کے اسباب باہر نہیں ہیں، ان کے اسباب کو ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ان کے اسباب کوئی مطلب کہ وہ لڑائی جھگڑا یا باہر کو تنازع نہیں ہے کہ جس نے جان لے لی. نہیں، یہ جان جو ان کی جا رہی ہے نا، یہ گھر کے حالات اور گھر کے معاملات کی وجہ سے جا رہی ہے. اس سے عبرت لیجئے کہ جو لوگ انتقال کر گئے، جو خودکشی کر گئے، اس کی جو رپورٹس آپ کو ملی، جو اس کی خبر آپ کو ملی، جیسے کہ ابھی ہم نے رحیم یار خان کی آپ کو ایک رپورٹ بیان کی کہ دل برداشتہ ہونا ہے، مالی پریشانیاں ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں عبرت یہ لینی ہے کہ ایک تو خود کو خودکشی سے بچانا ہے. ایک خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور نیز ایک نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مدنی پھول بھی عرض کرتا چلوں خودکشی کے حوالے سے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کسی کو بھی خودکشی کے اٹیمپٹ سے روک لے،
جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ تصور کیجئے آپ کو یہاں طرح طرح کی مشکلات یا پریشانیاں اگر آپ آ رہی ہیں تو کیا خودکشی کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ جو پریشانی اور مصیبت جو عذاب کی صورت میں خودکشی کرنے والے پر مسلط کی جائے گی اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یا تو یہ میں نے کوشش کی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی وجہ سے خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اسے روکا جا سکے۔ اس کے اسباب جب تک ختم نہیں کیے جائیں گے تب تک یہ خودکشی کی جو ایوریج ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ لہذا اسباب کیا ہیں؟ گھریلو جھگڑے جو ہم نے اخبارات میں دیکھے، جو پڑھے، جو سننے میں آتے ہیں، ایک ہے گھریلو جھگڑے۔ جیسے ابھی ہمارے سائر محترم نے بھی ہماری توجہ دلائی کہ گھر کے جھگڑے، اب یہ کہ شوہر سے لڑ کر بیوی خودکشی کر رہی ہے، بیوی سے لڑ کر شوہر خودکشی کر رہا ہے، یا اولاد ماں باپ کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے گھریلو جھگڑے، اس کو ختم کیجیے۔ یہ اس نے زندگیوں کو سستا کر دیا ہے اور تنگ آ کر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے برداشت پیدا کیجیے اور ایک دوسرے کے حق ادا کیجیے، صبر سے کام لیجیے، گھریلو جھگڑے ختم کیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اس وقت گھر میں کوئی جھگڑا ہے تو برائے کرم اس کو سروں بدل دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جھگڑا کل آپ کے گھر کے اندر کسی کی موت کر خودکشی جیسی حرام موت کا سبب بن جائے۔ ایک بات، تنگ دستی یہ بھی خودکشی کا ایک سبب ہے کہ آج کل واقعی تنگ دستی ہے۔ اب تنگ دستی کے اسباب ہوتے ہیں، یہ مقتۃ المدینہ کے سارے تنگ دستی کے اسباب وہ لے لیجئے۔ تو تنگ دستی یہ بھی خودکشی کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، اب قرض چڑھ جاتا ہے اور قرض اتار نہیں سکتے، جس سے قرض لیا ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، جان کو آ جاتا ہے، اب پتہ ہے قرض تو دے نہیں سکتا، اب یہ جان چھڑانے کے لیے پھر یہ قرض لینے والا خودکشی کر لیتا ہے۔ بیمار، ایسی بعض اوقات بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ یہ بیماریاں آدمی کو خودکشی پر ابھارتی ہیں۔ مصیبت یہ خودکشی پر ابھارتی ہے۔ کاروباری پریشانی یہ خودکشی پر ابھارتی ہے۔ اب آئیے پسند کی شادی پر، کہ پسند کی شادی میں جو رکاوٹ ہے نا، یہ صرف خودکشی پر بھی ابھارتی ہے اور یہ قتل پر بھی ابھارتی ہے۔ اس طرح کی کئی خبریں ہمارے پاس ہیں کہ جس نے خودکشی بھی کی اور قتل بھی کیا۔ جی ہاں، اس میں سے ایک خبر آپ کو میں بتاؤں جو خودکشی کے ساتھ ساتھ قتل کرنے والی بھی خبر تھی۔ رشتے کے تنازع پر فائرنگ سے لڑکی زخمی، نوجوان کی خودکشی۔ یعنی رشتے کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، نوجوان نے لڑکی پر فائرنگ کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ لڑکی تشویشناک حالت میں اسپتال میں ہے، لڑکا جان سے چلا گیا۔ سمندری میں نوجوان نے پسند کی شادی نہ ہونے پر بارات والے روز لڑکی کو قتل کر کے خود کو بھی مار ڈالا۔ تو یہ مطلب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ زندگیاں سستی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کے حل اور اسباب کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، لیکن ہمارے پاس کالز بھی ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کی کئی خبریں ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو پہلے مختلف جو ہماری سلائیڈز ہیں، مختلف جو ہماری خبریں ہیں اس معاملے میں، تاکہ یہ زندگیوں کے سستا ہونے کا ہمیں اندازہ ہو جائے اور اس کے اسباب پر پھر انشاءاللہ آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو ایسے بات کر جائیں، کوئی ایسے مدنی پھول ہمیں مل جائیں کہ ایسے واقعات ہم میں کم سے کم ہوں، نہ ہوں، بلکہ کم سے کم بھی کیوں، اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، ایسے واقعات ہی نہ ہوں اور زندگیاں سستی نہ ہوں، بلکہ زندگیوں کی اہمیت اور قدر ہمارے سامنے آئے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں مختلف خبریں۔ فیصل آباد، رشتے کے تنازع پر فائرنگ سے لڑکی زخمی، نوجوان کی خودکشی۔ سمندری میں نوجوان نے پسند کی شادی نہ ہونے پر بارات والے دن لڑکی کو قتل کر کے خود کو بھی مار ڈالا۔ ننکانہ، رشتے کا تنازع، ملزموں نے چھریوں کے وار سے نوجوان کو زخمی کر دیا۔ لاہور، رشتے سے انکار پر نوجوان کی فائرنگ، ایک لڑکی جاں بحق، ایک زخمی۔
बेल्जियम संगदिल मां ने अपनी 3 कमसिन बच्चियों को जिंदा जला दिया। रहीम यार खान में शौहर ने बीवी को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। सरगोदा मवेशी बांधने का तनाजा, 2 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लाड़काना विगन के करीब प्लॉट की मिल्कियत का तनाजा, राहगीर समेत 7 अफराद की जिंदगी निगल गया, 10 जख्मी। लाहौर में मुलाजमत से निकालने पर गार्ड ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में बसंत की खुशी में दोस्त की फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। लाहौर से फरार होने वाली 10 साला लड़की गुजरांवाला पहुंच गई। भोपाल में इंजीनियर ने बीवी और 2 बेटियों को जिंदा जला दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये खबरें जो आपने अभी देखी, इन खबरों को अगर आप गौर से देखेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये बात जाहिर हो जाएगी कि किस तरह जिंदगियां सस्ती हो रही हैं। सरदाराबाद रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से लड़की जख्मी, नौजवान की खुदकुशी। समुंदरी का मैंने अभी आपको वाक़या सुनाया, ननकाना का अभी आपने हेडलाइन देखी। इसी तरह रिश्ते से इनकार पर नौजवान की फायरिंग, 1 लड़की जाँ बहक, 1 जख्मी। ये अलग खबर है। मध्य प्रदेश की मैंने आपको खबर सुनाई, बेल्जियम संगदिल मां ने अपनी 3 कमसिन बच्चियों को जिंदा जला दिया, ये खबर। इसी तरह रहीम यार खान में शोहर ने बीवी को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। जी हाँ, ये भी रहीम यार खान की खबर है कि शोहर ने बच्चों की लड़ाई और बहन की शिकायत पर बीवी को मुबैना तशद्दुद करके हलाक कर दिया। अब ये बताइए कि ये क्या चीज है? बच्चों की लड़ाई और बहन की शिकायत से उसने बीवी को कत्ल कर दिया। इससे जिंदगी सस्ती हो गई। कत्ल कर रहे हैं, यानी आप यूं सोचिए कि कत्ल कर रहे हैं। कत्ल नाहक का अजाब ये किससे बर्दाश्त हो सकेगा? खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी का अजाब कैसे बर्दाश्त हो सकेगा? वजह क्या है? घरेलू तनाज़े, तंगदस्ती, कारोबारी परेशानी। अल्लाह करे कि इन मुसीबतों से हमें नजात नसीब हो। और ये सस्ती जिंदगियों का जो हम आज मौजू आपके सामने रख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मवेशी बांधने का तनाजा, 2 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। अब आप बताइए, मवेशी बांधने पर झगड़ा हो गया और 2 खवातीन जान से चली गई। वेगन के करीब प्लाट की मिल्कियत का तनाजा, राहगीर समेत 7 अफराद की जिंदगी निकल गया। जमीन पर झगड़ा, 7 अफराद चले गए। आगे बढ़ते हैं। मुलाजमत से निकालने पर गार्ड ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। कितनी जिंदगियां सस्ती हो गई हैं, कितना कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3 ताजिरों के कत्ल का मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। उधर वो कत्ल कर रहा है, इधर ये इसकी हलाकतें हो रही हैं। मौत 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 मौत। और ये तो हम आपको वो मतलब कि ये आज को हमको आपको ट्रैफिक हादसा या कोई ऐसी कुदरती आफात वगैरह से जो वाकयात होते हैं अभी वो नहीं बता रहे। आज तो हमने बिल्कुल आपके सामने हमारे माशरे का पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है। ये हमारे माशरे में ये हो रहा है। आज कोई दहशतगर्दी की गुफ्तगू में आपसे नहीं कर रहा कि जनाब वो दहशतगर्दी हो रही है और यूं मतलब कि टारगेट किलिंग हो रही है, ये मार कर चले गए। आज किसी फैक्ट्री में आग लग गई और जनाब इतने लोग हलाक हो गए। ये सब ये क्या, इसको क्या कहेंगे? मुलाजमत के बहाने वारदातें करने वाली 4 खवातीन गिरफ्तार, और फिर इन गिरफ्तारियों के बाद जो कुछ इसमें हलाकतें होती हैं वो अलग। बसंत की खुशी में दोस्त की फायरिंग, नौजवान चला गया। मना करते थे बसंत वगैरह के चक्कर में मत पड़े, लेकिन दोस्त चला गया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर से फरार होने वाली 10 साला लड़की गुजरांवाला पहुंच गई।
یہ ہمارے معاشرے کا پوسٹ مارٹم ہے. اچھا یہ کیسے ہوا؟ گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے دل برداشت ہو کر وہ گھر سے فرار ہو گئی. اگرچہ وہ پھر کچھ نہ کچھ ترکیب بن کے وہ گھر میں آ گئی، لیکن یہ کیا ہے؟ ایسی ہی کتنی بچیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں ہو جاتی ہیں. گھر کا ماحول، اگر آج ہمارے اس موضوع کو آپ تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو امید ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوئی مدنی سوچ ملے گی. یہاں یار یہ لڑائی جھگڑوں سے تو خودکشی تک، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. ابھی اس موضوع کو ہم نہیں لے رہے، لیکن یہاں ہم اس موضوع کو لے رہے ہیں کہ ان جھگڑوں کی بنیاد پر، چاہے وہ زمینی جھگڑا ہے، مالی جھگڑا ہے، ملازمت کا جھگڑا ہے، گھر میں کھانے پینے کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بیماری پریشانی کے حوالے سے، بیوی پریشان ہو گئی تو شور چڑچڑا ہو گیا، شور بیمار ہو گیا تو بیوی چڑچڑی ہو گئی. اب یہ دونوں مطلب کہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی کہ تیرا میں کب تک کروں گی اور تیرا میں کب تک کروں گا. وہ پریشان، بیماری میں بوجھ بن گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، محبت نہیں ملتی، پیار نہیں ملتا، یہ جناب وہ خودکشی کر لی. اسی طرح یہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. ایک تو یہ جو چکر چلا ہے ہمارا، مطلب کہ لڑکی لڑکیوں کی دوستیوں کا اور وہ فرینڈ شپ کا. اب لڑکا بولتا ہے ماں کو کہ گھر والوں کو میری اس لڑکے سے شادی کرا دو، لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے. آپ مانتے نہیں ہیں، آپ بولتے خاندان رسوا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی بات کو بھی میں ڈینائی بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے خاندان میں رسوائی ہو جاتی ہو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ اب جو ہونا تھا نا ہو گیا. یہ بات پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب جو ہونا تو ہو گیا، غلط ہو گیا. ایک طرح سے گناہوں بھرے تعلق قائم ہوتے ہیں، گناہوں بھرے رشتے قائم ہوتے ہیں. پھر نوبت وہ شادی تک پہنچتی ہے اور لڑکا بولتا ہے میں اسی سے شادی کروں گا، لڑکی بولتی ہے میں اسی سے شادی کروں گی. یہ واقعات ابھی میرے پاس رپورٹس موجود ہیں کہ ماں باپ مانے نہیں، لڑکی کی شادی کر دی، لڑکے کی گھمی آیا، بارات نے فائرنگ کی، مارا پیٹا، خود اپنے آپ کو گولی ماری اور خودکشی کر کے مر گیا. ایسے واقعات خبریں آپ کے سامنے ہیں. اور ایسا نہیں کہ میں آپ کو کوئی صدیوں پرانے کو واقعہ سنا رہا ہوں یا فرضی واقعہ سنا، جو اس وقت ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے آپس میں، ہمارے معاشرے میں خبریں ہو رہی ہیں. آپ عبرت لیجئے، اس سے سبق حاصل کیجئے. اس میں بعض سبق آموز ہیں، بعض عبرت والی ہیں، اور سمجھنے کے لیے یہ ساری خبریں آپ کو آج ہم دکھا رہے ہیں. کوئی اس وقت میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا رہا ہوں، صرف اور صرف کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ آج کی اس عبرتناک خبروں میں سے خبریں نکال کر ہم اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو اس خودکشی کی نحوست سے، اس قتل و غارت گری کی نحوست سے بچائیں. یہ قتل ناک حرام ہے، اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جذباتی پن سے ہوتا ہے، غصے والا انداز ہوتا ہے. جب جذبات کو ٹھیس لگتی ہے اور آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا، تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. جب آپ جذباتی ہوتے ہیں تو آپ کا جن سے واسطہ ہوتا ہے وہ جذبہ، جا جو کرنا ہے کر لے، بولتا ہاں میں دیکھ لوں گا، میں کر لوں گا. ادھر سے وہ لڑکی والے کہتے ہیں نہیں دیتے، جو کرنا ہے کر لو. وہاں لڑکی زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کر رہی ہوتی ہے، وہاں یہ فائرنگ کر کے خودکشی کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈبکی مار کے خودکشی کر رہا ہوتا ہے. تماشا مچا ہوا ہے. میرے مشورہ یہ ہے اگر ایسا ہو جائے اور گھر والوں کو لگے کہ اب یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، معلومات کر لیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ رشتہ کر دینے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، شرعی رکاوٹ نہیں ہے. اب امیر غریب اور رنگ و نسل و خاندان کے چکر میں جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے، یہ موٹا اصول یاد رکھیے، جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اور اب جو ہو گیا ہو گیا. اور لڑکی والے بھی دل بڑا کریں، لڑکے والے دل بڑا کریں اور کچھ مل جلا کر اب ان کی شادی کروا دیں. اور کیا نتیجہ کیا نکلا زندگی سستی ہونے کا کہ یہ شادی ہوئی نہیں، لڑکا لڑکی نے جا کر کورٹ میرج کر لی. جب کورٹ میرج کی تو لڑکی کے بھائیوں کو جوش آ گیا، انہوں نے جا کر لڑکی کو بھی مار دیا، لڑکے کو بھی مار دیا. وہاں قتل و غارت گری الگ، یہاں پکڑ گئے تو ان کو پھانسی الگ، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے. میں ان تعلقات کی حمایت نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ برا مطلب آپ نیگیٹو مت لیجیے گا، میں ان تعلقات کی حمایت نہیں کر رہا، مگر یہ بات تو درست ہے نا کہ ان کے تعلقات ہوئے کیسے.
جب ان کی دوستیاں ہوئی تھی، تعلقات ہوئے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیٹی کس پارک میں کس سے ملنے جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیٹی ہوم ورک کے نام پر کس کے گھر میں جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا آپ کی بیٹی کسی بھی ہیلے بہانے کر کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے، کس کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہے، کس کے ساتھ ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے کے لیے جا رہی ہے؟ اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ کا بیٹا کس کو لے کر گھوم رہا ہے، کس سے اپوائنٹمنٹ طے کر رہا ہے، کس سے وہ ڈیٹے لگا رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ رات بھر آپ کی بیٹی فون پہ کس سے بات کر رہی تھی، آپ کا بیٹا فون پہ کس سے بات کر رہا تھا، کس سے SMS کے ذریعے تبادلہ ہو رہا تھا، کس کو فوٹوگرافز بھیجے جا رہے تھے، فوٹوگرافز لیے جا رہے تھے، کس سے اپنے حال دل سنایا جا رہا تھا؟ آپ کو نہیں پتا تھا اس وقت؟ اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ سارا تماشا آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ہو رہا تھا اور آپ کے گھر کی چار دیواری کے باہر بھی ہو رہا تھا؟ اس وقت آپ کی طبیعت کہاں تھی؟ اس وقت آپ کا وہ ہوش میں آنا کہاں تھا؟ آج بہت آگے نکل گئی بات، اور بات اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ اب خودکشی اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لڑکا خود مرنے کے لیے تیار ہے، لڑکی مرنے کے لیے تیار ہے، وہ ماں باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ڈبکی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آگ تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، جب آپ نے گیس لیک ہو رہی تھی تو آپ کو بدبو نہیں آئی؟ جب گیس لیک ہو رہی تھی آپ کو بدبو آنی چاہیے تھی، اب آگ کی چنگاری لگ رہی تھی اور دھماکہ ہونا تھا۔ تو یہ جو تعلق ان کا قائم ہو گیا نا، میں اس کی فیور نہیں کر رہا، بلکہ میں تو آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس منزل سے بچنا ہے تو آپ ابھی سے روک تھام شروع کیجئے نا، تاکہ آپ اب یہ جن کی خبریں آئی، ہم نام تو نہیں بتاتے، نام بتانا ہمارا وہ مقصد بھی نہیں ہے، ہم تو نام چھپاتے ہیں، کیونکہ یہ بعض اوقات خاندان کے لیے رسوائی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے رسوائی ہوتی ہے۔ ان کے نام دعوت اسلامی کے ماحول میں انشاءاللہ آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کسی خاندان یا کسی فرد کو رسوا کرنا نہیں ہے، خواہ وہ زندہ ہے یا خودکشی کر کے مر گئے، کیونکہ مسلمان کی خودکشی کے بعد بھی اس کی نماز جنازہ تو ہے نا، اس کے لیے مغفرت کی دعا تو ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا تو جائے گا۔ یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم آپ کو عبرت یہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اخبار کی سرخیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان اخبار کی سرخیوں میں کل کہیں ہمارے گھر کی کوئی سرخی نہ ہو۔ اخبار نہیں رکتا، یہ رپورٹر رکتے نہیں ہیں، یہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیمرے لے کر، موویاں لے کر، اللہ کرے یہ ہمیں سن رہے ہوں، اور ان کو تو بس خبر چاہیے، اخبار کا پیٹ بھرنا ہے۔ اب اس خبر کو دینے سے کسی کا خاندان رسوا ہوتا ہے، کسی کا گھر رسوا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہو، یہ آپ کی خبر دے ڈالیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور میرے یہ اخبار کے رپورٹر بھی ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بہن خودکشی کر لے، آپ کی بہن اس طرح کر لے، کیا پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کی خبر اخبار میں آئے؟ آپ بالکل پسند نہیں کریں گے آپ کی بیٹی کی خبر یوں اخبار میں آئے؟ اب ہو گیا، آپ کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو آپ کیا ہی پسند کریں گے؟ معاذ اللہ اگر کسی برے عامل یا کسی بدکار نے آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا تو کیا پسند کریں گے کہ اس کی سرخی بنا کر نام اور گھر کا پتہ اور فون سب کچھ دے دیں، شہر کا نام دے دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب یہ لوگ تھے؟ یقیناً آپ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ سناتا ہوں، مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ زیادہ اپنی رپورٹ بنانے کے لیے، اپنی پرفارمنس بنانے کے لیے، اپنی اخبار کی نیوز بنانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے پلیز مسلمانوں کی عزت کے ساتھ مت کھیلیے۔ یہ ایک درد بھری التجا ہے آپ سے، اور اگر میری بات اسلام اور شریعت سے تضاد ہے، ٹکراتی ہو، تو آپ بیان کیجئے کہ بھائی تم اسلام اور شریعت کے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو جہاں شریعت روکتی ہے میں رک جائے، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں آپ کو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ یہ تو ایک اس میں بھی عبرت ہے کہ جو خبریں آج ڈالی جا رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اس خبر کی کبھی ہیڈ لائن میں نہ بن جاؤں، میری بہن نہ بن جائے، میری ماں نہ بن جائے، میرے گھر والے نہ بن جائے، کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے خاندان کی، اس کے گھر کی ہونے والی کوئی خبر بازار میں آ جائے اور اخبار میں آ جائے اور لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں، لاکھوں لوگ اس کو پڑھیں اور اس کی موویاں بن کر میڈیا پر چڑھائی جائے، میڈیا پر چلائی جائے، ایک سنسنی پھیلاتے ہوئے، ریٹنگ بڑھاتے ہوئے اور مختلف دنیا اور مال اور شہرت کی ہوس کے نام پر۔ ہاں میں عرض کر رہا ہوں، اگر شریعت اجازت دیتی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، دین اجازت دیتا ہے،
تو کون روکتا ہے؟ لیکن انشاءاللہ اب ہمارے یہاں سے ایسا کوئی نام وغیرہ نہیں سنیں گے اللہ کی رحمت سے. خودکشی کا علاج باقاعدہ پورا رسالہ میرے لیے سنت کا، اس میں بھی خودکشی کے واقعات اخبار کے حساب سے ڈیٹ وائز دیے ہوئے ہیں، نام نکالے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے نام دینے نہیں ہیں. ہم نے مسلمانوں کو تو ذلت اور رسوائی سے بچانا ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک ایک سناتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا، ہاتھ ڈالنا، یہ بدترین سود ہے. جی ہاں، یہ بدترین سود ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ. تو اس طرح مطلب کہ اخبار کی سرخیاں بن کر سنسنی تو پھیل جاتی ہے، چار آدمی بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں. پتہ ہے آپ بھی تبصرہ کرتے ہو گے، او یہ سنا، اب اس لڑکی پہ تبصرہ، لڑکی کا نام، لڑکے کا نام، یہ سب ہم بھی تو ہمیں اخبار کی کٹنگ مل جاتی ہے. لڑکی کا نام، لڑکے کا نام سب لکھا ہوا ہوتا ہے. اب اس کے گھر تک پہنچ جاؤ. اب کسی پنجاب کے کسی گاؤں کے اندر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، خدا نہ خواستہ، مجھے کیسے پتا چلا؟ اب وہ گھر اور خاندان اور گھر کی بات تھی، آپ نے اخبار میں دے دیا یا مطلب تشہیر کر دی. مجھے بتائیے اس سے کیا ہوا؟ کیا اس سے کوئی عبرت لے رہا ہے اور اس کے اسباب پر غور کر رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو عبرت آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ہے بالخصوص کہ ان وارداتوں میں، ان رسوا کرنے والی خبروں میں اور عزت کا جنازہ نکالنے والی خبروں میں، یہ خودکشی کرنے والی خبروں میں، یہ قتل و غارت گیری کرنے والی خبروں میں اللہ نہ کرے ہمارا نام نہ آ جائے. اس لیے براہ کرم اس پر غور کیجئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش بھوپال میں لکھا ہے کہ انجینئر نے ایڈس میں مبتلا بیوی اور 2 بیٹیوں کو زندہ جلا دیا. کیسے زندگی سستی ہو گئی ہے؟ 2 بیٹیوں کو، بیوی کو زندہ جلا دیا. یہ خبر آپ کے سامنے ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ کرے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ زندگیاں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ حادثوں کے نہ ہو، لیکن یہ ہے ہمارے پاس پیکیجز بنے ہوئے، انہوں نے لکھ کر بھی دیے ہیں کہ اس کا پیکیج تیار ہے، اس کا پیکیج تیار ہے، اس کی ویڈیو تیار ہے، اس کا یہ تیار ہے. لیکن آج آپ سے میری مدنی التجا یہی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بچائیے، برائی سے بچائیے، بے شرمی سے بچائیے، جھگڑے سے بچائیے، محبت اور پیار کے ساتھ رہیے. کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی صاحب آج کل 1-2 خبریں میڈیا پہ دیکھنے کو ملی ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا رشتہ نہیں ملا اور اس نے پسٹل لیا، پہلے جا کے لڑکی کو مارا، لڑکی کو قتل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو قتل کر دیا. تو ایک ساتھ 2 جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. یہ اس طرح کا واقعہ ایک ملتان میں بھی آیا ہے اور فیصل آباد میں بھی آیا ہے شاید اسی طرح. تو بھائی صاحب اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے کہ رشتے نہ ملنے کی وجہ کر کے وہ لڑکی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں. مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہ خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے انداز سے بتائی ہے، اور یہ کہ اس نے خود کو قتل تو کیا، خود کو قتل کیا، خودکشی کر لی. یعنی ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے اس حال میں کہ قتل ناحق کا وبال بھی اس کے کندھے پر ہے اور حرام خودکشی کا وبال بھی اس کے کندھے پر ہے. اور اس سے قبل جو رشتہ قائم کرنے میں لڑکا لڑکی نے جو ایک دوسرے کے ساتھ حرام افعال کیے، ناجائز افعال کیے، مل کر اور بیٹھ کر آپس میں تعلقات قائم کر کے، یا یہ جو تحفے جو عاشق و معشوق ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، رشوت کے حکم میں. یہ سارے اب سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، پلیز سوچئے. اگر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، میرے نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس راہ کو چھوڑ دیجیے. یہ راہ بڑی خاردار ہے، بڑی مطلب کہ وہ اس میں آزمائشیں ہیں. اور اپنے گھر والوں کی اطاعت و فرما برداری میں آ جائیے.
جہاں گھر والے رشتہ کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، برائے کرم رہیے. یہ طرح طرح کی دوستیوں میں آ کر پھر جذباتی پن آ جاتا ہے، پھر غصہ آ جاتا ہے، تو یہ پھر غیرت کے نام پر جانے لے لیتے ہیں. یہ عجیب و غریب مزاج بن گیا ہے. پلیز اس کو روکیے. ہمارے معاشرے کے جو اہم ذمہ دار افراد ہوتے ہیں اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں. اس طرح کے ٹاپکس لے کر آئیں اور مساجد کے ممبر اور محراب سے بھی لوگوں کو برداشت اور لوگوں میں صبر پیدا ہو. اس طرح کے ٹاپکس آئیں. اور یہ خودکشی کا علاج رسالہ ہے، اس سے بیان کیا جائے. گھریلو ناچاکیوں کا علاج یہ رسالہ ہے، اس سے بیان کریں. شیطان کے بعض ہتھیار رسالہ ہے، اس سے بیان کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے لوگوں کو سن کر ان کے اندر صبر برداشت کی قوت پیدا ہوگی اور یہ گھر کو چلا سکیں گے. اور خودکشی جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کی پرسنٹیج کم آنی چاہیے. آج کے یہ سلسلہ اگر خودکشی کی پرسنٹیج کم کر دیتا ہے، آج کا یہ سلسلہ اگر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے موبائل فون سے ان کے سوشل پیجز سے اجنبی مرد اور لڑکیوں کے نام ڈیلیٹ کروا دیتا ہے، ان کو توبہ کی طرف لے آتا ہے اور حرام و ناجائز کام سے بچاتا ہے، ہم کہیں گے ہمارے اس سلسلے کو الحمدللہ بڑی مطلب کہ اس میں کامیابی نصیب ہوئی. اور اللہ تعالی ہمیں اس کے اجر اور ثواب سے محروم نہ کرے. اور ماں باپ اولاد پر اگر شفقت کر جاتے ہیں، ان کو دیگر آگے جذباتی قدم سے ہوش مندی کے ساتھ بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ابھی کوئی سوچ لیتے ہیں کہ یار اب کیا کر سکتے ہیں اور کوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. مدینہ یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد ہی ہتھیار ڈال دے کہ جو ماں باپ کی رضا اس میں میری رضا، ماں باپ کی دعاؤں سے کام ہوگا، مدینہ ہو جائے گا. میں اس راستے پر نہیں چلتا جس میں خودکشی ہو، جس میں حرام ہو، تو جس میں ناحق قتل بہانا پڑے. اس سے بچنے کی آپ نیت کر لیجئے. اور ہمیں ہو سکے تو SMS کے ذریعے فیڈ بیک کے ذریعے برائے کرم اپنی نیتوں سے ہم کو آگاہ کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ نے یہ نیت کی. feedback@madnichannel.tv پر آپ اپنا یہ تاثرات دے سکتے ہیں. SMS کے ذریعے اپنے تاثرات دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل فون سے اپنے سوشل پیجز سے سارے کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر دیے. میرا رابطہ صرف اور صرف مسجد سے رہے گا. میرا رابطہ میرے رب کی محبت کے راستے پر چلوں گا. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک کے ذریعے میں رابطہ مطلب بہتر سے بہتر کرتا چلا جاؤں گا اور نیکی و پرہیزگاری کے راستے پر چلوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیے اور عبرت لیتے رہیے اور اپنے گھر میں تبدیلی لائیے، اپنے مزاج میں تبدیلی لائیے. ہمارے سلسلوں کا مقصد آپ کے سامنے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز العباد. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.